اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب منہاج السالکین، اصلاح احوال اور روحانی تربیت، ترقی کا نصاب، ایپیسوڈ نمبر 3۔ تمہید۔ جب مسلم تہذیب اپنے عروج پر تھی تو چہار دانگ عالم میں اس کی عزت کی جاتی تھی اور اسے سراہا جاتا تھا۔ اس زمانے میں مغرب کے لوگ اسلامی درس و تدریس کی دانش کدوں سے اپنے علم کی پیاس بجھانے کے لیے رجوع کرتے اور اس کے لیے انہیں عربی زبان بھی سیکھنا پڑتی تھی۔ وہ مسلم علماء کی شاگردگی میں رہ کر سائنس، ٹیکنالوجی، فنون لطیفہ اور اس دور کے دوسرے سائنسی علوم سیکھتے تھے۔ تاہم جب مسلمان اپنے عروج کے زمانے کے بعد سائنسی تحقیق کو جاری رکھنے میں ناکام ہو گئے اور انہوں نے عیش و آرام کو اپنا شعار بنا لیا تو وہ اوج کمال سے جلتوں کی گہرائیوں میں گر گئے۔ بدقسمتی سے اس کے بعد سے پھر مسلم امہ ایسی فکری جمود اور تساہل عمل کا شکار ہوئی کہ کئی صدیاں گزر گئی، اب تک اپنی کھوئی ہوئی عظمت اور شان و شوکت دوبارہ بحال نہ کر سکی۔ مسلمانوں کے عروج کا سبب بننے والے کئی دیگر عوامل کے علاوہ ایک کلیدی عامل ان کی علمی درسگاہیں بھی تھیں، جہاں طلبہ کی تعلیم و تربیت کا نظام سہجتی تھا، یعنی 3 طریقے کا تھا۔ کون سا؟ ایک سائنس اور ٹیکنالوجی کا عصری علم، یعنی جدید عصری علم۔ 2 اسلامی علوم اور فنون سے مکمل آگاہی، یعنی دینی علم۔ اور تیسرا اخلاقی اور روحانی تعلیم و تربیت اور کردار سازی کا بہترین انتظام، یعنی تصوف۔ مذکورہ بالا جہاد کو محیط علمی درسگاہوں اور مسلم یونیورسٹیوں نے اسلامی تہذیب و ثقافت پر انمٹ نقوش ثبت کیے، جہاں بیک وقت طلباء کو عصری اور دینی علوم پڑھائے جاتے تھے اور انہیں جدید علوم سے لیس کرنے کے ساتھ ساتھ تربیت اور کردار سازی کے ایک ایسے عمل سے گزارا جاتا تھا جس کے نتیجے میں وہیں سے فارغ التحصیل ہونے والے نہ صرف اپنے زمانے کے امام و محدث اور صوفی بنے، بلکہ سائنس اور علوم عصریہ کی بنیادیں رکھنے والے ماہر سائنسدان، ریاضی دان، ماہر طبیعیات، یعنی ڈاکٹرز، فلسفی اور مفکر وغیرہ بھی ہوئے، جن کے کارنامے نمایاں ہم آج بھی ان کی لکھی کتابوں میں پڑھتے ہیں، لیکن آج ان جیسے لوگ کہیں نہیں پائے جاتے۔ اس علمی زوال کا سبب مسلمان کا ثانویت کا شکار نظام تعلیم ہے، یعنی نظام تعلیم خراب کر دیا مسلمانوں کا، یہ سبب ہے جس نے علم کو 2 حصوں، یعنی مذہبی اور سیکولر عصری میں بانٹ دیا، دنیاوی علم اور دینی علم میں بانٹ دیا ہے۔ اس تقسیم نے جب تقویٰ، پرہیزگاری اور خدا خوفی کی خصوصی اہمیت کو ختم کر دیا اور علم کا مطمع نظر فقط دنیاوی شہرت اور جاہ منصب کا حصول رہ گیا، تو پھر مسلمانوں کی عظمت اور شان و شوکت ان سے روٹ کر چلی گئی۔ مسلمانوں کے اس علمی زوال سے اہل مغرب نے فائدہ اٹھایا اور علمی ذخائر سے بھرپور استفادہ کرتے ہوئے علم کے میدانوں میں ترقی کرنے لگے۔ یوں مغربی تہذیب نے مسلم عروج کی جگہ لے لی۔ اہل مغرب نے مسلمانوں کے علوم و فنون، ایجادات اور نئے پروڈکٹس دریافتوں سے فائدہ اٹھا کر ہر میدان میں ترقی کو اپنایا اور اس بات کو ثابت کیا
کہ زمانے میں عروج اور بلندی کو پانے کے لیے علم و حکمت اور محنت کو اپنا وتیرہ بنانا پڑتا ہے۔ انہوں نے مسلمانوں کے زوال کے بعد انسانی علم، مہارت اور تجربے کو نہ صرف محفوظ کیا بلکہ اسے لے کر آگے بڑھے اور اپنی انتھک کاوشوں کے بدولت دنیا بھر میں اپنا مقام پیدا کیا۔ اس کے برعکس مسلمان اپنی تساہل پسندی، انارام پسندی اور علم سے دوری کے باعث زمانے میں زوال کا شکار ہوئے، اور آج ان کی حالت ایسی ہو کر رہ گئی ہے جیسے کسی دور میں مغرب کی ہوا کرتی تھی، جیسے مغرب کا تاریک دور، ڈارک ایج بھی کہا جاتا ہے، ڈارک ایج، اندھیرے زمانے میں۔ کیا اسلامی تہذیب بے بنیاد ہے؟ ٹاپک: مذکورہ بالا پس منظر کی پیش نظر اور گزشتہ 250-300 سال کی مغرب کی ہر میدان میں ترقی کو دیکھ کر بعض نادان مسلمان جب کبھی بھی اسلامی تہذیب اور اس کے کارہائے نمایاں پر اظہار خیال کرتے ہیں تو وہ اپنے بیان کو دنیا میں مسلم حکمرانی کے پہلے 30 سال تک محدود کر لیتے ہیں، یعنی خلافت راشدہ تک۔ وہ قصداً مسلم تاریخ کے بعد کے ابواب کو حذف کر دیتے ہیں۔ ایسے افراد کا مفروضہ گمراہ کن ہے۔ اس سلسلے میں ان کا علم انتہائی محدود ہے، بہت کم علم ہے۔ در حقیقت دنیا پر مسلمانوں کی حکمرانی کا عرصہ 1000 سال کو محیط ہے، اگرچہ اس میں کئی نشیب و فراز، اتار چڑھاؤ بھی دیکھنے کو ملتے ہیں، لیکن جب حقائق پر مبنی بصیرت کے ساتھ تاریخ اسلام کا مطالعہ کیا جائے تو یہ حقیقت روز روشن کی طرح عیاں ہوتی ہے کہ علم و حکمت، سائنس اور جدید علوم کے اصل بانی مسلمان ہی تھے۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر آج مسلم تہذیب کی عظمت اور رفعت کے مینار نظروں سے اوجھل کیوں ہو گئے؟ اوجھل کیوں ہے؟ اس کا جواب ہمیں 2 سے 3 صدیاں پیچھے لے جاتا ہے کہ جب اہل مغرب نے مسلمانوں کے علمی ورثے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں محنت شاقہ کے ذریعے ترقی کرنا شروع کی اور بڑے پیمانے پر نت نئی ایجادات اور دریافتوں میں، یعنی لیٹسٹ ٹیکنالوجی، نیو ڈیولپمنٹ میں ایک دوسرے پر سبقت لے کر دنیا کو ورتے حیرت میں ڈال دیا، یعنی تعجب میں ڈال دیا، اسی وجہ سے آج کل عالم کی اقوام ان کی عظمت کے گن گاتی ہیں۔ مسلم نوجوان اور علماء و محققین اپنے بے مثال ثقافتی، معاشی، ادبی، عسکری، سیاسی اور سماجی تاریخ اور کارناموں سے بے خبر اس غلط تاثر کا شکار ہے کہ ان کی اپنی تہذیب کا کوئی زمانی تسلسل یا ماضی نہیں ہے۔ افسوس، اگرچہ بظاہر وہ اپنے مذہبی عقیدے پر قائم نظر آتے ہیں، لیکن ان کی توجہ کا مرکز مغرب کے افکار، فلسفے، نظریات اور سائنسی علوم ہی ٹھہرتے ہیں۔ اس لیے ان کی قوت متحرکہ بھی مغربی محققین اور ان کے افکار کی درویزہ گرد نظر آتی ہے، بگاڑی بنی ہوئی ہے۔ مسلم تہذیب کے بے بنیاد ہونے کے خیال اور مغربی تہذیب کے یکے بعد دیگر کامیابیوں کے مشاہدے کی بدولت یونیورسٹی سطح کے مسلمان طلبہ مسلمانوں کے سنہرے دور کی میراث سے کنارہ کش ہو چکے ہیں۔ ان سے جب مغرب کی تعلیم اور سائنسی ترقی، ایجادات اور دریافتوں میں نیو ڈیولپمنٹ کی بابت پوچھا جائے تو وہ اس موضوع پر بے تھکان بول سکتے ہیں، جبکہ اس کے برعکس اگر ان سے اسلام کے سنہری دور سے متعلق یا علم و حکمت کے میدان میں کارہائے نمایاں سر انجام دینے والی معروف شخصیات جیسا کہ ابو علی سینا، ابن خلدون،
الفارابی یا امام غزالی کے بارے میں یا ان کی خدمات کے بارے میں پوچھا جائے تو ان میں سے اکثر اپنی لا علمی کا اعتراف کر لیتے ہیں، اور بہت کم ایسے ہوتے ہیں جو یہ بتا سکیں کہ یہ ماضی میں مسلمانوں کی قابل فخر ہستیاں گزری ہیں۔ آج کے مسلمان اپنے آبا کی اسلامی تہذیب و ثقافت، سائنسی علوم و فنون کے میدان میں کی گئی کاوشوں کے بارے میں لا علم ہے۔ وہ اس حقیقت سے قطعاً بے خبر ہے کہ مغرب اور باقی دنیا کی تعمیر و ترقی میں مسلمانوں کا کیا کردار ہے۔ ٹاپک نمبر 2، مسلمان اپنی تاریخ سے واقف نہیں ہے۔ امت مسلمہ کی اپنی شاندار ماضی سے بے خبری کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اگر گزشتہ 5 صدیوں کے عرصے سے مسلمان مجموعی طور پر اپنی سیاسی اور معاشی طاقت کے کھونے اور تعلیمی نظام کے انحطاط کے بعد غم و یاس یعنی غم اور مایوسی کی کیفیت میں مبتلا ہے، اسی لیے نہ تو انہیں اپنی تاریخ کی کوئی پرواہ ہے اور نہ ہی وہ اپنے عظیم الشان ماضی کو جاننے کی محنت طلب تحقیق میں دلچسپی لیتے ہیں۔ اپنی اسی کم علمی کی وجہ سے آج بھی جب کبھی ان کا کسی مغربی باشندے سے اپنی تاریخ کے بارے میں بحث و مباحثہ ہو تو ان کا رویہ معذرت خواہانہ ہوتا ہے۔ تاہم اگر مسلمانوں میں تعلیم یافتہ افراد اور محققین یہ جان لیں کہ ان سے پہلے ہو گزرے انہی کے شعبے کے افراد 1200 سال تک علم و حکمت کے تقریباً سبھی شعبوں، معاشیات، ریاضی، فلکیات، طب، حکمت اور سائنس میں اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے، تو اس حقیقت سے آشنا ہونا ان کے اپنی تاریخ کے بارے میں نقطۂ نظر کو یکسر بدل کر رکھ دے گا۔ ان پر آشکار ہوگا کہ عصر حاضر کی جدید سائنس اور ٹیکنالوجی کی ٹھوس بنیادیں مسلم مفکرین، فلسفار اور معجدین نے ہی رکھی تھی۔ مسلم انداز فکر و عمل نے ساری دنیا کو اپنا گرویدہ بنا لیا تھا۔ ثبوت کے طور پر ہم یہاں ایک مثال کا حوالہ دینا ضروری سمجھتے ہیں۔ ماہرین معاشیات کا دعویٰ ہے کہ دنیا میں صرف 2 ہی معاشی نظام ہیں، اشتراکی نظام اور سرمایہ دارانہ نظام۔ ان کا کہنا ہے دنیا کے ہر ملک میں ان میں سے کوئی ایک نظام رائج ہے۔ وہ اسلامی نظام معیشت کو ایک معاشی نظام تسلیم نہیں کرتے۔ مسلمانوں کے خلاف اس متعصبانہ تعصب والا رویہ کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ بالکل واضح ہے کہ امت مسلمہ کے وکلاء، مذہبی علماء اور اسکالر اپنا کیس اچھی طرح پیش نہیں کر سکے۔ اسی وجہ سے اقوام عالم اسلامی نظام معیشت کو اہمیت دینے سے قاصر ہے۔ عصر حاضر کے مسلمانوں کو اس حقیقت سے بڑی اچھی طرح سے واقف ہونا چاہیے کہ اسلامی نظام معیشت کئی صدیوں تک ساری دنیا میں زیر عمل رہا ہے، جبکہ مذکورہ دونوں معاشی نظام 3 صدیوں سے زیادہ پرانے نہیں ہیں۔ 3 صدیاں پہلے تک دنیا پر مسلمانوں نے اپنے معاشی ماڈل کے ساتھ حکمرانی کی ہے، لہذا داعیان اسلام، علماء اور اسکالرز کو خود اعتمادی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے ماضی پر فخر کرنا چاہیے۔ 3، کسی تہذیب کی کامیابی کو جانچنے کا معیار کیا ہوتا ہے؟ کسی بھی تہذیب کی قدر و منزلت کا اندازہ لگانے کے لیے ہمیں ان پہلوؤں کو زیر غور لانا ہوتا ہے کہ یہ کتنی پرانی ہے اور کتنے عرصے تک زندہ رہی۔ اس کلیے کے مطابق 12 صدیاں پرانی مسلم تہذیب 3 صدی پرانے یورپی اور مغرب نظاموں سے ہزارہا درجے بلند تر رہی ہے،
مغربی اقدار اور تہذیب کے طور و اطوار تو اب کسی سکون کا باعث نہیں رہے۔ مغربی اقدار اور تہذیب کے طور و اطوار تو اب کسی سکون کا باعث نہیں رہے، جس کا ادراک خود ان کے مصلحین کو بھی ہے، اصلاح کرنے والے لوگوں کو بھی ہے۔ وہ خود اس بات کی معترف ہے کہ ان کے اپنے رائج سماجی و معاشرتی ڈھانچے نے زندگی گزارنے کے ڈھنگ اور تصورات انسانی کا گلا گھونٹ دیا ہے۔ اب انہیں اپنے نظریات اور فلسفے میں تبدیلی کی اشد ضرورت محسوس ہو رہی ہے۔ جیسے کہ پوپ جان پال دوم نے 2004 میں نیو یارک میں دیے گئے اپنے خطبے میں کہا تھا، لیکچرز میں کہا تھا، کیا کہا سنیے: ہم جس راستے پر چل رہے ہیں وہ ہمارے لیے انتہائی شرمناک ہے۔ ہماری تہذیب میں ہر برائی شامل ہے۔ ہم نے مادیت پرستی کی حمایت میں اخلاقیات اور روحانیت کے راستے کو خیر آباد کہہ دیا ہے۔ ہم میں اخلاق نام کی کوئی شے باقی نہیں رہی۔ مغرب میں طلاق کی پرسنٹیج اوسط شرح کے نے باقی ساری دنیا کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ بچوں سے بدسلوکی کے واقعات کی تعداد بھی مغرب میں زیادہ ہے۔ مغرب میں موجود برائیوں کی نظیر ساری دنیا میں نہیں ملتی۔ ہم کس ڈگر پر چل نکلے ہیں؟ یہ کہا پوپ جان پال نے۔ کیا عجب ہے کہ مغربی مفکرین تو اپنی موجودہ روش سے بیزاری اور اکتاہٹ کا اظہار کر رہے ہیں، لیکن امت مسلمہ کے قلوب و اذہان ان کی طرف کھینچے چلے جا رہے ہیں۔ مسلمان ایک ایسے شکست خوردہ نظام کی حمایت میں اپنے کلچر اور عقیدے سے منہ موڑ رہے ہیں جو خود منہ کے بل گرنے والا ہے۔ 4 مسئلے کا حل کیا؟ عصر حاضر میں ہم مسلمانوں کی اولین ضرورت اپنے شاندار ماضی سے رشتہ استوار کرنا ہے۔ ہمیں مغرب پر نظریں جمانے کی بجائے اپنی خود کی تہذیب و ثقافت کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے، جس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کا عمیق مطالعہ کریں، اس سے کامل وابستگی کا اظہار کرتے ہوئے اس کے سچے ترجمان بنیں۔ ہم اپنی کھوئی ہوئی عظمت و رفعت اسی صورت میں دوبارہ بحال کر سکتے ہیں جب ہم پوری دل جمعی سے سائنسی اور فنی علوم میں مہارت حاصل کرنے میں جٹ جائیں۔ ہماری یہ ہمالیہ سے بھی بڑی غلطی ہوگی کہ اگر ہم اپنے درس و تدریس کے عمل کو نیکی، راست بازی اور تقوی سے الگ کر دیں۔ اگر مسلمان اپنی عظمت و وقار کی بحالی چاہتے ہیں تو پھر علم و حکمت کو سب سے بڑی ترجیح قرار دینا ایک لازمی امر ہے۔ آئندہ صفحات میں ہم ان ذرائع کی نشاندہی کریں گے جو ہمیں ہمارے اہداف اور نصب العین کے حصول میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔